اگر ہم موسم کے حوالے سے بات کریں، کافی ڈرائنس دیکھی جا رہی ہے، لوگ بیمار ہیں اور کہیں بھی آپ کو بارش نہیں دیکھنے کو ملے گی، برف نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہم بات کریں، کل چلے کلان کا آخری دن ہوگا اور اسی کو لے کے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جو ہے نصیر احمد کھوڑا صاحب، ان سے بات چیت کریں گے اور کافی سارے رائے بھی ان سے ہم لیں گے۔ نصیر صاحب، آپ کا شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل چلے کلان کا آخری دن ہوگا اور ڈوڈا کے اندر کی اگر ہم بات کریں، ہر جگہ کی ہم اگر بات کریں، جموں کشمیر کے اندر بارش نہیں دیکھی جا رہی، دور دراز علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہلی ایریاز میں برف باری ہلکی پھلکی ہو رہی ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہیں گے؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کی تصویریں، اس طرح کے حالت کبھی دیکھیں؟ دیکھیے وسیم صاحب، چلائی کلان جو ہے یہ 40 دن روز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو سردیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ 20 دسمبر سے 31 جنوری تک ہوتا ہے۔ تو 31 جنوری آج 30 ہے، کل 31 ہے، لہذا کل اس کا آخری دن ہے۔ لیکن چلائی کلان جو سخت ترین سردی ہوتی ہے وہ چلائی کلان میں ہوتی ہے، لیکن آج کی بات پورے جموں کشمیر اور خاص کر خطہ چناب میں کہیں نہ بارشیں ہیں، نہ برف باری ہے، نہ اس قسم کی وہ سردی ہے کہ جس کو چلائی کلان کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اب بدقسمتی کہیے کہ اتنی دیر تک، یعنی 3.5 مہینے 4 مہینے کو ہونے کو ہے، تو لیکن ابھی تک کہیں بارش کا نام و نشان نہیں، جس کی وجہ سے مختلف لوگ، طرح طرح کے علاقہ جات کے لوگ مختلف طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں اور مختلف طرح سے ان کے مطلب لائف سٹائل میں چینج آ گئی ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو جہاں اس وقت برف ہونی چاہیے تھی، بارشیں ہونی چاہیے تھی، یہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جنگلوں میں آگ لگی ہے اور جنگلوں کی آگ کی وجہ سے ہر جگہ دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے اور اس دھوئیں کی وجہ سے لوگ جو ہیں مختلف علاقوں کے لوگ جہاں سے مطلب ہمیں کافی بڑا امپورٹنٹ ہے کس طرح کے آنے والے ٹائم میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس چیز سے، آگے اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، رزلٹ آپ کو اس وقت ہی پتا چلے گا کہ مختلف علاقوں کے لوگ اس کو چھاتی کی جو بیماری میں مبتلا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ریشہ ہے، یا اس کے علاوہ کھانسی زکام وغیرہ جو ہے یہ عام ہے، یہ دھوئیں کی وجہ سے ہے۔ اگر دھواں نہیں ہوتا، اگر بارشیں اور برف باری وقت پہ ہوتی تو یہ سچویشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن آج مختلف، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو سردی یہاں ہونی چاہیے تھی یہ شفٹ ہوئی ہے گرم علاقوں میں، کیونکہ یہ جیسے گلوبل وارمنگ تھی پہلے، تو یہ انٹائرلی چینج ہوا ہے، اس کا جو مطلب ڈسٹربنس جو ہے گلوبلی یہ چینج ہوا ہے، الینو اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، جموں کشمیر کی بات نہیں ہے، بالکل۔ آج جس طرح صاحب نے بتایا کہ شفٹ ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں کے اندر جو بھی لوگ اکثر گرمیوں میں، سردیوں میں جموں جاتے تھے، وہاں پہ اس طرح کا موسم نہیں ہوتا، ٹھنڈ کافی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں سے لوگ ڈوڈا آ رہے ہیں، بھدرواہ واپس جا رہے ہیں، کشتواڑ لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ جموں کے اندر ٹھنڈ کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وسیم صاحب، پہلے لوہڑی کے بعد یہاں سے لوگ سردی سے بچنے کے لیے جموں جاتے ہیں، لیکن لوہڑی ختم بھی ہوئی اور لوگ اب جموں سے سرد علاقوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چلائی کلان میں ہماری سچویشن کیا رہی۔ اب یہ مطلب لوگوں تک ہے کہ لوگ جو ہے، لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوا ہے، اور یہاں پہ اتنی مطلب میں یہ کہوں گا کہ مونگ پھلی ہوا کرتی تھی، ریوڑیاں ہوا کرتی تھی، دوسرے کوٹس آتے تھے، جیکٹیں آتی تھی، اس بار اس قسم کی وہ گھما گہمی نہیں دیکھنے کو ملی۔ یہ صرف یہ اس موسم کے حالات کی وجہ سے جو موسم آج پڑا ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پانی کی کمی بھی یہاں واقع ہو، کیونکہ یہ برف باری سے، پہاڑوں پہ برف باری کی وجہ سے یہ چشمے ریچارج ہوتے تھے، ہمارے آبی ذخائر جو ہیں وہ ریچارج ہوتے تھے، اور جو پہاڑوں میں سال سال برف رہنے کی وجہ سے یہاں پانی کی قلت نہیں رہتی تھی۔ لیکن اس سال برف، پہاڑ جو ہیں خالی پڑے ہیں، یہ بیرن لینڈ بنی ہے، اور اس وقت ریگستانی صورتحال، جنگلوں کا دیکھیے آپ، یہاں پہاڑوں کا جنگلوں کا کٹاؤ لگا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال مویشی، جو بھی جنگلی مال مویشی ہے وہ شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے لیپرڈ کی ہم بات کریں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سرعام جو ہے لیپرڈ علاقوں کے اندر، ہمارے ڈون کے اندر گھوم رہا تھا۔ ایڈمنسٹریشن نے بھی اس پہ
पे काम किया, मगर हम देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी जी, हालांकि सर्दी मतलब ऊपर बालाई इलाकों में काफी सर्दी पाई जाती है, जिसकी वजह से दो तरह की मतलब इसमें वजूहात हुई। जो जंगली जानवर हैं, मतलब चीता तेंदुए वगैरह हैं, वो एक तो अपनी खुराक की तलाश में, उनको वहाँ खुराक मैसर नहीं है तो वो उन्होंने शहर का रुख किया, इंसानी बस्तियों का रुख किया। और दूसरा, सर्दी से बचने के लिए उन्होंने ये राह इख्तियार की, और उसकी वजह ये हुई कि यहाँ शहर में कुत्ते काफी मौजूद थे, हर गली में कुत्ते पाए जाते हैं। खासकर कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ टाउन के अंदर जहाँ कुत्तों की बहुतायत लगी होती थी, और जो ही इंसान कोई कम्बल, चादर, ठहरन या कोई ऐसे मुख्तलिफ किस्म की वो जैकेटें, काले रंग की जैकेटें पहने हुए थे, और वो भौंकना शुरू हो जाते थे। लेकिन एक ही रात में कहीं एक दो जगहों पे तेंदुए जाहिर हुए, नमूदार हुए, और उन्होंने इन कुत्तों का कला कमा कर दिया, और 40-50 कुत्ते वो एक ही रात में। और मैं कुछ शॉप्स से भी बातचीत जब करता हूँ, उनका ये मानना है कि गर्म कपड़े बिकते थे, ब्लैंकेट्स बिकते थे, बाकी सारी चीजें गर्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए जो चीजें हम लाते हैं, उसमें भी हमने देखा कि उतनी ज्यादा खरीदो फरोख्त लोगों ने नहीं की, क्योंकि उतना ज्यादा जो हमने सर्दी यहाँ पे नहीं देखी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग जो गर्मियों में या सर्दियों में सर्दियों का सामान रखते थे, गरम जराब, गरम बूट, गरम पोशाक, शरन, चादरें और मुख्तलिफ किस्म की जैकेटें, कोटीज या जर्सी, मतलब जितने भी हैं, मतलब ये सब इस बार देखने को नहीं मिली। इसकी वजह यही हुई कि मतलब पूरा जो माहौल में आलूदगी है, पूरे माहौल में जो इस वक्त गर्मी देखने को मिली है, तो यही वजह है कि वो लोग सर्दियों में वो चीजें नहीं ला सके जिनकी जरूरत होती थी। लेकिन बदकिस्मती कहिए इसको या दुकानदारों की बदकिस्मती है कि वैसा सर्दियों का मौसम इस बार देखने को नहीं मिला, जिसकी यहाँ रिवायत रही है। और जो मौसम पिछले मतलब बरसों में देखा गया है, उस किस्म का मौसम आज इस बार नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में खुदा ही जाने अब क्या हशर होगा, पानी का क्या हाल होगा, इस जमीन का क्या हाल होगा, फसलों का क्या हाल होगा, मेवाजात या दूसरी चीजें उगती थी उनका क्या हाल होगा। जमींदार भी काफी ज्यादा परेशान है। बिल्कुल है, जमींदार भी, जहाँ इस वक्त बारिश होनी चाहिए थी बर्फबारी नहीं है, सूखा पड़ रहा है, सूखे की वजह से वो परेशान हो, किसान परेशान है। यहाँ का हर एक तबके का लोग, हर एक तबका फिक्रमंद है कि इस साल क्यों बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई। ये अल्लाह की खुदा की मशीयत है, नहीं हुई, लेकिन इसके जो असरात हैं हमें आइंदा फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नसीर अहमद खोड़ा साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमने खास बातचीत की और समझने की कोशिश की, राय लेने की कोशिश की, जिस तरह से मौसम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, ठंड, ड्राइनेस काफी ज्यादा देखी जा रही है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जमींदार लोग परेशान है। जिस तरह से चिले कलान का आखिरी दिन कल होगा, और उसी को लेकर हम बात करें, बर्फबारी हुआ करती थी, उससे पहले बारिश हुआ करती थी, मगर हम देख रहे हैं कि दूर दराज इलाके जो हमारे हिली एरियाज हैं, जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की बर्फ हो रही है, बारिश का बिल्कुल भी कहीं नामो निशान नहीं है। उम्मीद करेंगे कि बारिश यहाँ पे होगी, बर्फबारी होगी, जो भी किसान लोग हैं वो खुश होंगे और बीमारियों से हम लोग बचें। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गद्दू, टोडा।